اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. جزا اللہ الاخ الکریم الاخ ابو راشد علی تلاوته احسن الجزاء. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، احباب اور بزرگوں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام اور تمام حاضرین کرام، آج کی یہ مجلس اور آج کا یہ پروگرام جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ مکتب توحید الجالیات قبا منطقہ قسیم کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے. برادران اسلام، تقریباً 2 سال کی مدت لگ بھگ گزری. اس 2 سال کی مدت سے قبل ہمارے فاضل بھائی اور مخلص دوست اور عالم اسلام کے معروف داعی دین جناب فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ کی شخصیت ہم اس بستی میں رہنے والوں کے درمیان آپ کی کیسٹوں، ویڈیو اور آڈیو اور اس طرح سے زبانی طور پر متعارف تھی. لیکن میں اس بات پر اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد میں شیخ فاضل محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ سوچ کر اپنے آپ کو انتہائی خوشبخت اور نیک بخت تصور کرتا ہوں کہ جب بھی میں نے عام محترم کو آپ کے چند نورانی بیانات اور چند کلمات سننے کے لیے میں نے آپ کو دعوت پیش کی ہے، آپ نے ہماری حقیر سی دعوت کو قبول فرمایا ہے اور قبول فرما کر ہماری ہمت افزائی فرمائی ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کے علم میں، آپ کی عمر میں اور آپ کی اس دعوتی میدان کے اندر جو آپ کی دوڑ دھوپ اور آپ کی محنت ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے اور آپ کو اس کے بدلے میں دنیا اور عقبہ کی خیر و بھلائی سے نوازے، اور اللہ رب العالمین آپ کو اخلاص قول و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو مزید جوش و ولولہ اور بے باکی سے نوازے اور آپ کے دشمنوں اور آپ کے مخالفین کے خلاف آپ کی مدد فرمائے. برادران اسلام، آج کا یہ پروگرام اور آج کا جو موضوع ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس میں وقت لگاؤں، اور اسی طرح سے نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ شیخ محترم کے تعارف میں اپنا وقت لگاؤں، اس لیے کہ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہمارے فاضل شیخ محترم فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ کا نام نامی کوئی گمنام نہیں رہا. اللہ کی توفیق سے ان کی مقبولیتیں اس دنیا کے اندر اور انشاءاللہ اللہ کی ذات اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر بھی پہنچ چکی ہے. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ کو مزید دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع اسلام اور قبروں کی پوجا ہے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، یہ بتانا یہاں آپ کے لیے مناسب ہوگا کہ عام محترم کی زبانی یہ موضوع اسلام اور قبروں کی پوجا تقریباً آج سے 8 یا 10 سال پہلے یہ بیان ہو چکا ہے. تقریباً کئی خطبوں کے ذریعے سے آپ تک اور دنیا کے لوگوں تک پہنچ چکی ہے، لیکن موضوع بڑا اہم ہے. اس کی اہمیت، اس کی افادیت اور دنیا کے اندر جو اس طرح کی خرافات، اس طرح کی غلطیاں اور قبر پرستی جو اسلام کے خلاف ہے، اس طرح کی چیزیں جو رائج ہیں، اس لیے اس کی افادیت اور اس کی اہمیت کے پیش نظر یہ مطالبہ ہوا اور اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی عوام کے درمیان بھی اور اہل علم کا جو حلقہ ہے اس کے درمیان بھی کہ اس موضوع کو دوبارہ دہروانا چاہیے اور اس موضوع پر دوبارہ گفتگو ہونی چاہیے، تاکہ اس سے اور اس گمراہی کے اندر اسلام کے خلاف قبر پرستی اور پیر پرستی اور اس طرح سے نہ جانے کس خرافات میں لوگ جو مشغول ہیں اور اپنے ایمان و عقیدے کو اسی کی وجہ سے اسی کے نتیجے میں خراب اور برباد کر رہے ہیں، اس موضوع پر روشنی ڈال کر کے دنیا کے لوگوں کو جو بھی اردو زبان، عربی، ہندی زبان سمجھنے والے ہیں ان کو اس سے روشناس کرایا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ اسلام اور قبر پرستی، اسلام اور قبروں کی پوجا، اس موضوع کو سمجھایا جائے اور بتایا جائے کہ اسلام کا کیا موقف ہے قبر پرستی کے تعلق سے. اور یہ موضوع بڑا لمبا موضوع ہے، بہت تفصیلی موضوع ہے.
اور چنانچہ اس کی بہت سارے نکات ہو سکتے ہیں. اسلام اور قبر پرستی. قبر پرستی کا مفہوم کیا ہے؟ اس طرح سے اسلام کا موقف کیا ہے اس قبر پرستی کے تعلق سے؟ اس طرح سے یہ بھی ہے کہ موجودہ دور میں اور ماضی میں قبر پرستی کا وجود اور اس بدعت کا وجود اور اس کا پھیلاؤ کیوں کر ہوا، قبر پرستی دنیا میں کیوں کر پھیلی. اس طرح سے اور بہت سارے شق اور بہت سارے اس موضوع کے نکات ہیں جو کافی تفصیل طلب اور وقت درکار ہے کہ تفصیل سے بیان کیا جائے. لیکن آج بھی جو ہمیں 2 گھنٹے یا جو بھی وقت مل سکتا ہے، میں اس وقت کے کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں اپنے فاضل بھائی اور مخلص دوست اور خطیب بے باک سے میں گزارش کروں گا کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیانات سے ہم سامعین کرام، ہم سامعین اور تمام لوگوں کے قلوب و دماغ کو منور و مجلہ فرمائیں. لیکن قبل اس کے کہ میں محترم کو خطاب کے لیے دعوت سخن دوں، میں اس سے قبل اپنے فاضل بھائی اور مخلص دوست جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے کلیت الحدیث الشریف و دراسات الاسلامیہ سے متخرج ہیں اور الحمدللہ انہیں اسلامی موضوعات پر اور دینی موضوعات پر شاعری کا بہت ہی بہترین ذوق ہے. اللہ رب العالمین نے انہیں کافی بڑی حد تک قادر الکلامی عطا فرمائی ہے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے ایجاد کردہ اور اپنے بنائے ہوئے چند اشعار کے چند نمونے اور چند مصرے سے ہمیں نوازیں. میں ان سے گزارش کروں گا، محترم کا نام ہے محمد مصطفیٰ مدنی حفظہ اللہ. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ شیخ کو طلب کرنے سے پہلے آپ ہمیں اپنے چند اشعار سے نوازیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. شیخ محمد مصطفیٰ المدنی حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسا کہ آپ نے بھائی شیخ عنایت اللہ سے سنا ان کی تمہیدی کلمات میں کہ شیخ کا موضوع ہے آج اسلام اور قبروں کی پوجا، اسی کے تعلق سے یہ چھوٹی سی نظم آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. بدعتوں سے الفت میں سنتوں سے دوری ہے، بدعتوں سے الفت میں سنتوں سے دوری ہے، اس لیے مسلمانوں سوچنا ضروری ہے، اس لیے مسلمانوں سوچنا ضروری ہے. کام کچھ نہ آئے گا پیر دن قیامت میں، کام کچھ نہ آئے گا پیر دن قیامت میں، زندگی میں پھر کیوں کر اس کی دستگیری ہے، زندگی میں پھر کیوں کر اس کی دستگیری ہے، اس لیے مسلمانوں سوچنا ضروری